ڈاکٹر محمد عدنان مرکز الاولیاء لاہور کانا سے حاضر ہوئے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ ماشاء اللہ۔ کل عارف بابو کے ساتھ ہمارا بغداد شریف کا قافلہ ہے، میرے ساتھ 5 اسلامی بھائی آئے ہیں، اور ہم نے قافلے کے دوران نماز کورس کرنے کی بھی نیت کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ میرا شعبہ صحافت سے چونکہ تعلق ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ لوگوں کے عیب چھپائے جائیں، بے شک بے شک۔ لیکن ہمارے جو صحافی دوست ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی خامی تلاش کی جائے تاکہ اس کو بریکنگ یا ایکسکلوزیو نیوز کے طور پر چلایا جائے اور اپنی ریٹنگ کو بڑھایا جائے۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور اب تو آپ کا کام سوشل میڈیا والوں نے بھی سنبھالا ہوا ہے، اس میں بھی ایک تعداد ہے جو دھندے کر رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، آخرت کے بدلے بس یہ کر رہی ہے۔ آخرت برباد کل ہوتی ہے تو آج ہو جائے، کسی مسلمان کو چھوڑنا نہیں ہے ڈیگریڈ کیے بغیر۔ اخبار والے تو کر ہی رہے ہوتے ہیں یہ کام۔ وہ کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے، کوئی خبر، کوئی بریکنگ نیوز دینی، اگر کسی کی کوئی خامی مل جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے ہم وہ خبر کی زینت بنا سکتے ہیں یا خبر دے سکتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ کہ گٹر کے پانی میں ڈبکی مارنے والا کہے کہ میں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرے کپڑوں پر کوئی داغ نہ لگے، صاف ستھرا پاک رہوں میں۔ اب جیسے خودکشی کی خبر آپ کو ملی، فلاں نے خودکشی کی، نام، علاقہ، یہ سب آپ کو دینا ہے، اس کے بغیر چلے گا نہیں۔ یہ ہے گناہ کا کام، کیونکہ اگلے نے گناہ کیا ہے، خودکشی کر کے اس کا نام لے کر اس کے گناہ کو مشتہر کرنا، اس کو اعلان کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس طرح دیکھنے جائیں تو بہت سارے مسائل ہیں۔ اخبار کے بارے میں سوال جواب، یہ کہ یعنی پہلے کچھ صحافیوں کا مدنی مذاکرہ ہوا تھا، وہ نجی طور پر سوال جواب ہوئے تھے ان سے، یہ لائیو نہیں ہوا تھا، تو اس میں کافی سوالات ہوئے تھے طرح طرح کے، تو اس میں یہ بھی مسئلہ غالباً ڈسکس ہوا تھا اور لکھا ہوا بھی ہے اس رسالے میں۔ اور بھی کئی مسائل تھے کہ واقعی یعنی کہ، لیکن ناممکن نہیں ہے کہ بچ کر آدمی سب مضبوط آدمی ہو نا، پاورفل آدمی، تو وہ بچنا چاہے تو بچ تو سکتا ہوگا۔ ہر ایک رپورٹر نہیں ہوتا نا، دوسرے کام بھی ہوتے ہوں گے اس میں۔ بعض مخصوص شعبے کے اخبار میں ان کے پاس ہوتے ہیں، اسی پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض کالم نگار ہوتے ہیں تو کالم میں لکھتے چلے جاتے ہیں، بعض وہ آرٹیکلز لکھتے ہوں گے۔ تو اس طرح کوئی ایسا شعبہ ہو کہ جس میں گناہ نہ کرنا پڑے، یہ ہے۔ ویسے بچنا ہے تو مشکل، ایک خبر نہیں ہے، کسی کی لڑکی اغوا ہو گئی، کوئی لے کے بھاگ گیا، کوئی حلال حرام بچے، یہ وہ جو مطلب بہت مسائل ہیں۔ پھر بعض اوقات اس طرح کے کیس میں وہ کئی دن تک، کئی ہفتوں تک، مہینوں تک بعض اوقات وہ اخبار میں وہ ترکیب بنتی رہتی ہے۔ وہ خاندان تو بیچارہ زمین تو زمین، بادلوں میں بھی منہ دکھانے ایسا نہیں رہتا، اتنا بیچارہ بدنام ہو جاتا ہوگا کہ نیندیں اڑ جاتی ہوں گی کہ میری بیٹی، اچھا بعض اوقات تو بیٹی بے قصور بھی ہوتی ہوگی۔ اب کسی ظالم نے کچھ کیا بھی زبردستی، وہ تو بے قصور ہے نا، تو اب یہ خاندان کا سارے کا کیا قصور؟ کہ اسی کو لے کر یہ اخبار والے لگے ہوتے ہیں۔ اب کل اس کا ہاتھ پکڑے گا کون بیچاری کا؟ شادی کیسے ہوگی اس کی؟ نہیں، یہ مطلب خاندان کل تباہ ہو تو آج ہو جائے، لیکن یہ کہ یہ جو اگر زیادہ بولوں گا تو رپورٹر یہ صحافی آئیں گے نہیں یہاں، جو ان کو لانا تو ہے نا قریب، کہ اب ہر برائی تو دور ہونا مشکل ہوتی ہے، جتنی ہو سکے دور، کہ پھر خوف خدا پیدا ہوگا تو کچھ لائن اپنی اختیار کرے گا بندہ۔ جیسے آپ کو ماشاءاللہ آپ کے خوف خدا ہی بلوا رہا ہے آپ کو، میرا حسن ظن ہے کہ یار یہ ہم کر تو رہے ہیں لیکن یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ کل جیسے کہ اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم یار وہ برابر کے گھر والوں کی اب گھر میں چھپا لیتے ہیں کہ ایک بہن کو پتا ہے تو دوسری بہن کو پتا نہ چلے، بھائی کو پتا نہ چلے، بھائی ابو کا دل کمزور ہے، سمجھے، دل ہوتا ہے کمزور، ہارٹ اٹیک، ابو کو تو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ ان کو کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کا کیس جب ابو اخبار میں یا چینلز پر، ٹی وی چینلز پر دیکھیں گے تو ابو کا کیا بنے گا؟ یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ
قابل غور ہیں، ہمدردی بھرا دل ہوگا، امت کی ہمدردی ہوگی، اللہ پاک کا خوف ہوگا تو وہ رہنمائی کرے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہم جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسرے کے لیے کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو یہاں بھی کوئی اس طرح مجھے کہتا ہے نا کہ کبھی اب نہیں کہہ رہے، میں کئی بار اس کا لیکچر دیا ہے میں نے، میرے والد صاحب جو ہے نا امی سے لڑتے ہیں، میرا بڑا بھائی شراب پیتا ہے، سوالات کرتے ہیں، دیکھ رہے کیمرے چل رہے ہیں، سمجھے؟ تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ مدنی چینل پہ چلوا دیں لائیو، تاکہ اب امی کو چھوڑ کے ابو تم کو پکڑ لیں کہ ہے بڑا لائک بیٹا ہے میرا کہ جا کر دربار عام میں میری عزت کی دھجیاں بھی کر دیا، میں تیری دھجیاں بھی کروں گا۔ تو پھر ہم لوگ یہ کاٹ دیتے، چلا نہیں چلتا مدنی چینل پر، میں مدنی پھول دیتا ہوں کہ یار یہ باتیں بولنے کی نہیں ہوتی۔ اب میں دعا کا بولوں، دعا کے لیے تو یوں بھی بول سکتے نا کہ ہمارا ایک عزیز شراب پیتا ہے، دعا کریں وہ شراب چھوڑ دے۔ باپ عزیز نہیں ہے تو کون عزیز ہوگا یار؟ تو انہوں نے کہ اخفا، راز نہ کھولیں کسی کا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میری اپنے صحافی دوستوں کو میں گزارش کروں گا مدنی چینل کی وساطت سے کہ مدنی ماحول میں آ جائیں، انشاءاللہ خوف خدا آئے گا اور ہم سیکھنے کا موقع ملے گا۔ الحمدللہ مجھے بھی اسی کی برکت ملی ہے اور یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب میرے لیے والدین کی ان کی مغفرت کے لیے اور ایمان کی سلامتی کے لیے دعا فرما دیں۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کے خوف خدا میں مزید برکت دے، اضافہ کرے، اور اللہ پاک سارے صحافی جو ہیں اللہ کرے کہ نمازی بن جائیں اور گناہ چھوڑ دیں تو اخبار بھی صحیح ہو جائے گا، رسالے بھی صحیح ہو جائیں گے، معنی میں بھی درست، چینلز کی دنیا بھی درست ہو جائے گی۔ سارے ہی چینلز کم و بیش گناہ بھرے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ سب میں میوزک ہوتا ہے، بے پردہ عورتیں اور اسی طرح کی خبریں، اور خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا، نہ تو اس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن ذرا سنتے تو رہتے ہیں، اندازہ تو ہے نا۔ دعوت اسلامی کا الحمدللہ مدنی چینل واحد چینل ہے جس میں اس طرح کی نہ خبریں آتی ہیں، نہ مطلب میوزک، نہ عورت، الحمدللہ، نہ ایڈ بھی پھر اسی طرح کی ہوتی ہے بعض اوقات گناہ بھری۔ اللہ پاک نیکی کی دعوت نیکی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔